سکوت ڈھاکہ بہت بڑا المیہ ہے پاکستان کی تاریخ میں، لیکن اس سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو بھلا دیا ہے۔ ہمارے اسکول کے نصاب کی کلاسوں میں نہ مشرقی پاکستان کے کوئی ذکر ہے، نہ سکوت ڈھاکہ کا کوئی ذکر ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی آئندہ جنریشنز کو، جتنی ہمارے بعد نسلیں آ رہی ہیں، ان کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ مشرقی پاکستان بھی کوئی ہمارا علاقہ تھا اور پاکستان تھا، اور یقیناً مشرقی پاکستان جو آج ہے، مغربی پاکستان جو تھا، اس سے زیادہ مزاحمت کرنے والا، فعال، باشعور، با تعلیم علاقہ تھا اور آبادی تھی۔ اور اس کے نتیجے میں آج کیا ہے کہ مشرقی پاکستان جب وہ تھا تو ایک پسماندہ علاقہ تھا۔ آج بنگلہ دیش ہو کے وہ ہم سے آگے نکلے ہوئے، ہر لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، ہر لحاظ سے آگے نکلے ہوئے۔ تو سکوت ڈھاکہ کے بارے میں تو آج بھی بہت کالم لکھے گئے ہوں گے کہ جی بڑا ظلم ہوا، وہ سازش ہو گئی ہنود و یہود کی، اور ہنود نے اپنی فوجیں بھیج دیں اور ہم بے بس ہو گئے۔ بہت کچھ لکھا جائے گا۔ آج بھی یہ نہیں لکھا جائے گا کسی جگہ کہ اس کا نام ایسٹ پاکستان یعنی مشرقی پاکستان تھا، کہ وہ پاکستان کا حصہ تھا، کہ وہاں سے بہت بڑے قائدین پاکستان کے، اور قائدین بھی ایسے کہ جو واقعتاً بانیان پاکستان تھے، ان کا تعلق اس دھرتی سے تھا۔ آج بھی یہ نہیں بتایا جائے گا کہ سہروردی کون تھا۔ آج بھی یہ نہیں بتایا جائے گا کہ ان کے جو بڑے قائدین تھے، ان کا قد ہمارے بڑے قائدین نے جنہوں نے پاکستان بنایا ان سے کتنا بڑا تھا، کتنے سادہ لوگ تھے وہ۔ ہم تو نمائشی لوگ ہیں، ہم تو اپنے آپ کو دکھانا چاہتے ہیں۔ وہ سادہ، وہ یہ کھدڑ اور کاٹن کے کپڑے پہن کے پھرنے والے تھے، اور ایک جیکٹ پہنی ہوتی تھی۔ اور شیخ مجیب الرحمن بھی یہ ایسا ہی تھا۔ اور یہ بھی نہیں بتایا جائے گا کہ ان کا جو بندھو یا قائد اعظم ان کا جو تھا، یعنی شیخ مجیب الرحمن، وہ آخری دن تک جھنڈا بنگلہ دیش کا بلند نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کو گرفتار کیا گیا 26 مارچ 1969 کو، اور یہاں لائل پور یعنی فیصل آباد کے جیل میں لا رکھا اور قید تنہائی میں رکھا۔ 6 مہینے بعد جب آزاد ہوا تو وہ سمجھ رہا تھا کہ میں پاکستان میں آزاد ہوں گا، لیکن اس وقت تک بنگلہ دیش بن چکا تھا، فوجی ایکشن ہو چکا تھا، فوج کو شکست ہو چکی تھی، اور اس کے بعد ہم نے سکوت ڈھاکہ ہو چکا تھا۔ پھر جب چھوڑا اس کو تو تب اس کو پتہ لگا کہ کسی نے بنگلہ دیش کا جھنڈا بھی لہرا دیا ہے کہ نہیں۔ تو ہماری بدقسمتی یہ نہیں ہے کہ یہ بھی ہے، پر یہ اتنی بڑی بدقسمتی نہیں ہے کہ سکوت ڈھاکہ ہوا، ہماری فوج نے ہتھیار ڈالے، ہم نے مشرقی پاکستان سے ہم ہاتھ دھو بیٹھے۔ سکوت ڈھاکہ کا اصل المیہ یہ ہے اور سانحہ یہ ہے کہ ہمیں آج ہمارے ڈائیلاگ میں، ڈسکورس میں کہیں مشرقی پاکستان نہیں آتا، نہ ہماری نصاب کی کتابوں میں آتا ہے، اور کوئی ذکر ہی نہیں کرتا اپنے بچوں کے ساتھ کہ یہ 2 ونگز ہوتے تھے، 2 اس کے بازو ہوتے تھے اس ملک کے، اور 2 بازو جو تھے وہ ایک مشرقی پاکستان تھا، ایک مغربی پاکستان تھا۔
سر آپ سکوت گاگا کے اصل ذمہ دار کس کو ٹھہراتے ہیں؟ اصل ذمہ دار ہم سب ہیں۔ دیکھیں جی، قوموں کے اوپر جو زوال آتے ہیں نا یا ڈیبیکل ہوتا ہے کسی قوم کا، اس کے پیچھے ایک لمبی ہسٹری ہوتی ہے اور بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں۔ یہ کوئی سڈن غلطی نہیں ہوئی تھی۔ پاکستان بننے کے بعد ہم سے بہت زیادہ غلطیاں ہوئیں، ہم نے چیزوں کو ریئلائز نہ کیا، اور دوسرے کچھ جغرافیائی سچویشن بھی تھی، اس کی وجہ سے ہمارے اندر جو تھی، ہمارے دونوں عوام کے درمیان نفرتیں پیدا ہو گئیں، اور نفرتیں پیدا ہونے کے بعد جو اس وقت جو حکمران جو تھے، اور اس کے پیچھے سب سے بڑی جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ امریکن اور انڈین کی ایک جو تھی ان کی سازش تھی، ایسٹ پاکستان کو علیحدہ کرنا اور انڈیپینڈنٹ کرنا، کیونکہ یہ دنیا کا یہ واحد ملک مرز وجود میں آیا تھا جس کے درمیان 1000 میل کا فاصلہ تھا، اور رستہ کوئی نہیں تھا خشکی کا، اور درمیان میں دشمن ملک حائل تھا۔ اور پھر ہماری دوسری صورتحال یہ تھی کہ ایسٹ پاکستان کی آبادی جو تھی وہ ویسٹ پاکستان کے 4 صوبوں سے زیادہ تھی، رقبہ سب سے کم تھا، اور بلوچستان کا رقبہ سب سے زیادہ تھا اور آبادی سب سے کم تھی۔ اس قسم کے جغرافیائی عوامل تھے، اور پھر کچھ ہم نے ان چیزوں کو ریئلائز بھی نہ کیا کہ ہم اس کو وقت کے ساتھ چلاتے، تو انہوں نے اپنا رول ادا کیا، کچھ ہماری پالیسیوں کا دخل تھا، اور لاسٹ پہ جو الیکشن ہوا، اس الیکشن میں اقتدار جو تھا اصولی طور پہ وہ میجارٹی پارٹی جو تھی وہ شیخ مجیب الرحمان کی تھی۔ ہمیں اقتدار ان کو ٹرانسفر کرنا چاہیے تھا، اقتدار ان کا رائٹ تھا، یہی جمہوریت کا تقاضا تھا جو ہم نے نہ کیا، جس کی وجہ سے یہ ملک جو ہے نا وہ 2 لخت ہو گیا۔ ہم جو ہے نا، اور اس کے اندر سارا کا سارا میری نظر میں، اور اس کے اوپر جو ہے نا بہت خوبصورت بشیر کاظمی مرحوم کا ایک غزل نظم تھا، ایک ان کی بڑی غزل تھی یا نظم سمجھ لیجئے، قبر اقبال پر: پھول لے کر گیا آیا روتا ہوا، بات ایسی ہے کہنے کا یارہ نہیں، قبر اقبال سے آ رہی تھی صدا، یہ چمن مجھ کو آدھا گوارا نہیں۔ دیکھیے جی، میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کے ذمہ دار جو ہے وہ ذمہ داری تو بہت زیادہ لوگوں پہ آتی ہے۔ یہ تو اس وقت سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بنیاد رکھی گئی تھی جب 1956 کا آئین جو ہے اس کو ایبروگیٹ اس کو کیا گیا تھا، اس کو ختم کیا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر 1 یونٹ بنایا گیا، اور جو آئین کے ساتھ کھلواڑ ہوتا رہا، اور اس میں جو ہمارے چھوٹے صوبے اور ان کی اکائیاں ہیں ان کے جو حقوق نہیں دیے گئے، اور اس کے بعد جب یہ ساری چیزیں مجتمع ہو گئیں 1970-71 میں، تو اس میں پھر ہم جو ہے اپنے ایک اٹوٹ انگ جو تھا ہمارا مشرقی پاکستان، اس سے ہم جو ہے وہ جدا ہو گئے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کو 50 سال گزر گئے ہیں۔ آج جو بنگلہ دیش ہے، جو پہلے مشرقی پاکستان تھا، وہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ سویلین بالادستی ہے، آئین کی بالادستی ہے، اور انہوں نے اس ملک کو اتنا جدید ملک بنا دیا ہے کہ وہ ترقی کی منازل طے کر رہا ہے۔ ان کی ایکسپورٹ زیادہ ہیں، ان کی کرنسی ہم سے زیادہ سٹرونگ ہے، ان کا دنیا میں امیج ہم سے زیادہ سٹرونگ ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو پاکستان ہے، کیا ابھی بھی ہم کوئی حرکتیں تو نہیں کر رہے کہ جو پھر دوبارہ جو ہماری یہ جو 4 صوبوں کی اکائیاں ہیں، یہ بھی جو ہیں مضبوط رہ سکتی ہیں یا نہیں رہ سکتی؟ تو میرا تو خیال یہ ہے کہ ہم وہ غلطیاں دوبارہ کر رہے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، اور اس کا سوچ بھی نہیں سکتے کہ پاکستان جو ہے وہ خدا نخواستہ ڈس انٹیگریٹ ہو، لیکن جو حرکتیں ہو رہی ہیں، جو آئین اور قانون کی جو ہے وہ جس طرح سے پامالی ہو رہی ہے، لوگوں کو بنیادی حقوق نہیں دی جا رہے، خاص طور پہ چھوٹے صوبوں کو، ہمیں کم از کم یہ جو مشرقی پاکستان کا المیہ ہے اس سے سبق سیکھنا چاہیے، اور ہمیں ایسی پالیسیز اختیار کرنی چاہیے کہ جو ہمارے پاس پاکستان ہے یہ نہ صرف مجتمع رہے بلکہ مضبوط ہو، اور اس میں قانون اور آئین کی حکمرانی ہو۔